جہیز کے تعلق سے ایک سوال آیا ہے کہ جہیز دینا کیسا ہے۔ اصل میں اس سلسلے میں کچھ بولنے میں بھی عجیب سا لگ رہا ہے، کیونکہ اتنا کہا گیا، سنا گیا مسجدوں میں اور خود سوشل میڈیا میں، یوٹیوب میں، کہ بھرمار ہے جہیز کے تعلق سے۔ ایک دو چیزیں اور مختصر انداز میں۔ اصل میں جہیز کوئی شرعی کنسپٹ تصور نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہیز اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو لڑکی بیچاری رخصت ہو رہی ہے اس کو اپنی چیزوں سے انسیت ہوتی ہے، وہ اپنا گھر چھوڑ کر کے آتی ہے، اب جب سسرال میں آتی ہے تو کچھ چیزوں کو دیکھ کر کے اس کو تسلی ہوتی ہے کہ ہمارے والدین نے یہ چیز، یہ فریج ہے اور یہ فلاں سامان ہے، یہ فلاں سامان ہے، اس لیے اس کو دے دیا جاتا ہے تاکہ اس کو انسیت حاصل ہو۔ لیکن یہ کوئی بہت ایسی مضبوط بات نہیں ہے۔ ہمیں اصل میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جہیز کے مقابلے میں ہمیں دوسری چیز کو فروغ دینا چاہیے، وہ ہے ترکہ۔ اگر ہم ترکہ لینے دینے کا رجحان ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو جہیز کی لعنت بھی ختم ہو جائے گی اور اس کی کشش بھی ختم ہو جائے گی۔ جو بات کہی جاتی ہے کہ جہیز کی وجہ سے بچیوں کی شادی نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو اس کی جگہ پر ترکہ لے آئیں، اس سے زیادہ مل جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم اگر اپنی بیٹی کو ترکہ دیں گے تو کسی کی بیٹی ترکہ لے کر کے بھی آئے گی، تو بات تو وہی برابر سرابر ہو جائے گی۔ تو ترکے کا نظام بنانا چاہیے، اس میں زیادہ آسانی ہے اور شریعت کا ایک حکم بھی پورا ہو رہا ہے، محبتیں بھی باقی رہتی ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اس کی گنجائش دی ہے، بعض علماء نے، کہ زندگی میں بھی اگر وہ ترکہ دے کر کے اس کو فارغ کر دے کہ ایسا ہے کہ تم زندگی میں ترکہ اتنا لے لو، مرنے کے بعد تمہارا کوئی حق اور حصہ نہیں رہے گا، تو علماء نے اس کی گنجائش دی ہے۔ تو اس کا مزاج تو نہیں بنانا چاہیے، ترکہ اپنے وقت پر بٹنا چاہیے، جیسے باپ مر رہا ہے، ماں مر رہی ہے، اس کے بعد ہی ترکہ بٹنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا کبھی ہو جائے بعض حالات میں کہ وہ زندگی میں ہی بیٹی کو دے دے کہ بھائی ایسا ہے کہ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں بھائی تمہیں دیں کہ نہ دیں، لہذا زندگی میں تمہارے نام کا اتنا ترکہ اور تم مرنے کے بعد کوئی مطالبہ نہ کرنا، اس کی باقاعدہ لکھا پڑھی ہو جائے، تو یہ بھی ایک بہتر شکل ہوگی۔ تو کم سے کم اس جہیز کی لعنت سے ہٹ کر کے یہ ایک شرعی چیز آ جائے گی۔ تو جہیز نہ دے کر کے اگر ترکے کا ہم رجحان دیں تو اس میں زیادہ بہتر ہے۔ ہاں کچھ چیزیں اس میں خرابی یہ پیدا ہوتی ہے، اگر ہم زندگی میں ترکہ دیں گے مثال کے طور پر، تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں باپ غریب ہو جائے، اب پتہ چلا کہ ایک بیٹی زیادہ لے گئی، بعد میں مرنے کے بعد اتنا نہیں ملا جتنا وہ لے گئی تھی، سب کو اتنا نہیں ملا۔ اور کبھی اس کے الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ باپ بہت مالدار ہو گیا، جس زمانے میں شادی کی تھی بچی غریب تھی، اور دے کر کے اس ترکے کے نام پر اس کا تخارج جس کو شریعت میں کہتے ہیں، وہ ہم نے اس کو دے کر کے علیحدہ کر دیا، بعد میں باپ بہت مالدار ہو گیا، تو باپ کو اختیار ہے کہ پھر دوبارہ دے دے۔ لیکن یہ اس کی گنجائش کی شکل موجود ہے کہ اگر تخارج زندگی میں ہو جائے تو اپنے علماء نے اس کی اجازت اور گنجائش دی ہے، لیکن یہ کوئی اچھا نظریہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جہیز یہ کوئی بہت ایسا شرعی کنسپٹ اور تصور نہیں ہے، ہمیں جہیز سے باز آنا چاہیے، اپنے نوجوانوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلانا چاہیے مسلم معاشرے میں کہ وہ بھی اس لعنت سے باز آئیں اور ترکے کا رجحان پیدا کرنا چاہیے۔ چیز اور آپ سے کہہ دیں کہ کبھی کبھی اس جہیز کے تصور یا جہیز کی اس لعنت کہہ لیں یا رسم کہہ لیں، اس کی وجہ سے ایک اور خرابی پیدا ہوتی ہے کہ منع کرنے کے باوجود بھی لڑکی والے جہیز دیتے ہیں کہ بھائی ہماری ناک کٹے گی، لوگ کہیں گے صاحب جہیز نہیں دیا، اور لڑکے والے کے یہاں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگوں نے واقعات بیان کی کہ سب رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور سامان دیا گیا وہ سب ضائع ہو رہا ہے۔ ہمارے گھر میں فریج تھی، ایک اور مل گئی، ہم اس کو کیا کریں، ہمارے یہاں صوفہ رکھنے کی جگہ نہیں، اس کو رکھ دیا، رکھے اس پر گھن لگ گیا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سامان کی ضرورت نہیں ہوتی اور تب بھی مل جاتا ہے، تو یہ رقم بھی برباد ہوئی، سامان بھی برباد ہوا۔ تو اس لیے ہمیں اس جہیز وغیرہ کی ان رسومات سے اپنے آپ کو دور رکھ کر کے ہمیں ترکے کا رجحان پیدا کرنا چاہیے اور اپنے مسلم نوجوانوں کو اسی کی طرف توجہ دلانا چاہیے، اور جو قسمت میں ہوگا وہ ملے گا۔ لڑکی خود اپنی قسمت لے کر کے آتی ہے۔ جہیز کا لوبھی یا جہیز کا لالچی ہمیں نہ زبان سے ہونا چاہیے نہ دل سے ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ زبان سے تو نہیں ہوتے لیکن دل میں طمع، دل میں لالچ رکھتے ہیں، انڈر اسٹوڈ جس کو کہتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ چیز ملحوظ ہوتی ہے کہ مجھے ملے گا۔ تو خدا را دل کا بھی سوال نہ کریں، دل کے اندر بھی یہ لالچ نہ ہو۔